खुदावंद के पुरफजल बाबरकत मुक़द्दस और हमेशा ज़िंदा रहने वाले खुदा के नाम पर आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ़ से, मेरी कलीसिया की तरफ़ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मेरा नाम बिशप डॉक्टर यूसुफ सुहेल है और मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च का फाउंडर चेयरमैन हूँ और इसके साथ साथ बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का भी चेयरमैन हूँ। आज मैं इंतहाई मशकूर हूँ फ़ज़ल टीवी का और ख़ुसूसी तौर पर पास्टर इमरान फ़ज़ल और उसकी सारी टीम का, जिन्होंने आज ये मुमकिन किया कि हम यहाँ पर बैठकर खुदावंद की बातों को सीख सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रूहानी खुराक जो है वो खुदा का कलाम है, और अगर हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हम यकीनन तौर पर हम पुरफज़ल होते हैं। आज दुनिया में हर शख्स जो है वो बरकत चाहता है, तरक्की चाहता है, फ़ज़ल चाहता है, लेकिन उसके बरक्स हम क्या देखते हैं, मेजॉरिटी जो है वो बहुत परेशान है, मुश्किल में है। सारी फैमिली जो है वो काम करती है लेकिन उनके घर में खाना भी मुश्किल से पकता है। आखिर क्या वजह है? आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं। आप मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 11वां बाब उसकी 26 आयत से लेकर 28 आयत तक हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ़ नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, ये जो हमने खुदावंद के कलाम का एक पैसेज पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद इस पर गौर करने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो बात कही गई है ये कौन कर रहा है। अजीज़ों, ये ना तो जब्राइल फरिश्ता कर रहा है, ना कोई नबी कर रहा है, बल्कि डायरेक्ट खुदा के मुँह की बातें हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो एक कहानियों की किताब है और जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो सिर्फ़ एक तरह की स्टोरीज़ हैं। लेकिन अजीज़ों, हम जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा बाप पर ईमान रखते हैं, हम कैसे इस पर गौर कर सकते हैं। और खुदा जो है वो खालिक है और जो इंसान है वो मखलूक है। और खालिक हमेशा जो होता है वो अपर हैंड होता है, उसको पता होता है कि जो मैं मखलूक या जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, इन्वेंशन कर रहा हूँ, इसकी क्या कैपेसिटी है और मेरी कैपेसिटी क्या है। तो अगर हम गिनती की किताब उसका 23 बाब और उसकी 19 आयत को देखें तो यहाँ पर खुदा क्या फरमाता है। लिखा है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना आदम ज़ाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो उसने कहा उसे ना करे या जो कुछ उसने फरमाया उसे पूरा ना करे। इस आयत मुबारका से हमें यह सबक मिलता है कि खुदा जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही वो बार बार अपना वादा इरादा तब्दील करता है। जैसा कि हम अक्सर अपनी दुआ में भी कहते हैं कि खुदावन तो ला तब्दील खुदा है, तो वादों का सच्चा खुदा है। तो अजीज़ों, ये आयत मुबारका भी हमें इस बात की तरफ लेकर जाती है
کہ خدا انسان اور اپنے اندر ایک ڈفرنس بتاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، بعض اوقات وہ کوئی ارادہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ ارادہ چینج کر دیتا ہے۔ لیکن خدا جو ہے وہ یہاں فرماتا ہے کہ نہ تو میں انسان ہوں کہ جھوٹ بولوں گا، اور نہ میں آدم زاد ہوں کہ میں اپنا ارادہ بدلوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور خدا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ارادوں پر قائم رہتا ہے، اور جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ نسل در نسل وعدہ کرتا ہے۔ اور پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا، جو خدا ہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے برکت لینی ہے تو کیا کرنا ہے، لعنت لینی ہے تو کیا کرنا ہے، میں نے دونوں چیزیں اے انسان تیرے آگے رکھ دی ہیں، اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو برکت کو چنتا ہے یا تو لعنت کو چنتا ہے۔ اب خداوند خدا فرماتا ہے کہ برکت جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو مل سکتی ہے۔ وہ برکت وہ کہتا ہے، اگر ہم 26 آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے استثنا 11، دیکھو میں آج کے دن تمہارے آگے برکت اور لعنت دونوں رکھے دیتا ہوں۔ برکت اس حال میں، کس حال میں ہمیں ملتی ہے؟ جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے بزنس میں، آپ اپنے خاندان میں، آپ اپنے شہر میں، آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے دنیا میں برکت چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے امپائر کی ضرورت نہیں ہے، صرف کیا کرنا ہے؟ آپ نے خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے حکم جو ہیں وہ ماننا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری پریکٹس نہیں ہے، ہمیں اور کاموں پر لگا دیا گیا ابلیس نے، اس لیے ہم خدا کے حکموں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اپنی من مانی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خداوند سے برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 26ویں آیت پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ حالیہ دنوں میں ہم نے ایک وبا کا سامنا کیا، اور کرونا کی شکل میں وہ ہم پر وبا آئی۔ یہ کوئی پہلی وبا نہیں ہے جو دنیا میں آئی۔ جب جب انسان نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جب جب اس نے یہ کہا کہ خدا ہوگا کہیں، لیکن انسان جو ہے، میں جو ہوں، میں خلاؤں کو مسخر کر سکتا ہوں، میں سمندر کی تہوں کو کنگھال سکتا ہوں، میں پہاڑوں کا سینہ شق کر کے اس کے اندر کی چیزیں بتا سکتا ہوں۔ اس نے انسانوں پر اپنی دسترس رکھنے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا اس دنیا کے موسم کو میں اپنی مرضی سے تبدیل کر لوں گا۔ جب جب ایسا کیا، اگر ہم فرعون کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے وہاں بھی وبا بھیجی۔ اس میں آپ اچھی طرح کلام خدا سے واقف ہیں کہ ملک مصر پر کون کون سی وبائیں بھیجی گئیں۔ ان میں سے ایک وبا یہ بھی تھی کہ ان کے پلوٹھے بیٹے، چاہے ان کے جانور تھے یا وہ تھے، ان سب کے پلوٹھے بیٹے مر گئے۔ لیکن جن لوگوں نے خداوند کے حکم کے مطابق خداوند کے کہے ہوئے پر عمل کیا اور اپنی چوکھٹوں پر برے کا خون لگایا، ان کا نہ تو کسی مویشی کا پلوٹھا مرا اور نہ ہی ان کے اپنے پلوٹھے مرے۔ اس بات کو کافی وقت گزر چکا۔ آج کا انسان جو ہے وہ سائنس کی ترقی کے معراج پر ہے، وہ مریخ پر بستیاں بسانے کی سوچ رہا ہے، وہ چاند پر ٹرانسپورٹیشن کے سوچ رہا ہے، لیکن عزیزو وہ بھول گیا کہ ایک اوپر ہستی ہے جس کو ہم مسیحی لوگ خدا کہتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر
کہ हमारा खुदा जो है वो सच्चा, जिंदा और बरहक खुदा है। तो उसने क्या किया, एक ऐसा वायरस जो खुद भी जिंदा नहीं है उसने हलचल मचा दी और सारी दुनिया जो उसके सामने बेबस नजर आई। इस बात से क्या हमें सबक मिलता है कि खुदा जो चाहता है वो करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर बीमारियां ना आएं, बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ हुक्मा के पास जाते हैं, कुछ बुरी स्पिरिटमैन जो होते हैं वो जादूगरों के पास जाते हैं, और हम इस पर ढेरों पैसा खर्च करते हैं, अपना वक्त खर्च करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमसे एक वादा करता है, वो कहता है कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं इस बात की आपको तसल्ली देता हूँ कि अगर तुम क्या करो, मेरे हुक्मों को मानो। और पीछे हमने पढ़ा है कि खुदा कहता है कि मैं अपना इरादा नहीं बदलता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो वही खुदा कह रहा है कि अगर तू मेरे हुक्मों को माने, और सिर्फ मानना नहीं है, उस पर अमल भी करना है। अजीज़ों, हम हुक्मों को तो जानते हैं, हम हुक्मों को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। और जब तक हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते, उस वक़्त तक हम खुदा से दूर रहते हैं। इब्लीस को भी सारे हुक्मों का पता है। जब मसीह यीशु को खिदमत से पहले इब्लीस ने आजमाया था, तो आपको याद होगा कि उसने भी बाइबल मुकद्दस से ही रेफरेंस दिए थे, और मसीह यीशु ने भी उसको जवाब में बाइबल ही के अल्फाज को कोड किया था। इसका मतलब ये है कि इब्लीस जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को मानता है और जानता है, लेकिन वो भी अमल नहीं करता। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हम भी खुदा की बरकत से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। खुदा कहता है कि अगर तू उस पर अमल करे तो मैं क्या करूँगा, उन तमाम बीमारियों को जो मुल्क मिस्र पर भेजी थी वो ना भेजूँगा। कितना बड़ा वादा है, कितनी बड़ी फ्रीडम है कि आपको किसी तबीब की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी हकीम की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ये किस तरह की बात है कि हम जो डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम, तबीब आज़म खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हमारे घरों से बीमारियां नहीं जाती। वो ये बीमारी है कि हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते। तो अजीज़ों, अगर आप अपने घर से बीमारी दूर करना चाहते हैं, अपने जिस्म से बीमारी दूर करना चाहते हैं, अपने मुआशरे से बीमारी दूर करना चाहते हैं, चाहे वो बीमारी रूहानी हो, चाहे वो बीमारी जिस्मानी हो, उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, छोटा सा काम कि आपने उसके आइन पर अमल करना है। और खुदा क्या कहता है, अगर हम पहला शमूएल उसका दूसरा बाब उसकी 30वीं आयत चैप्टर 2 वर्स 30 को देखें तो वहाँ खुदावंद का कलाम फरमाता है, इसलिए खुदावंद इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि तू मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरी इज़्ज़त करते हैं मैं उनकी इज़्ज़त करूँगा, पर जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डेली बेसिस पर खुदावंद की को बेतौकीर करते हैं तो आप कहेंगे बिशप साहब आप क्या फरमा रहे हैं। अजीज़ों, हम ऐसा ही करते हैं। इज़्ज़त कैसी हम करते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं इबादत के दौरान, तो आप यकीन रखिए, इस बात को मानिए कि खुदा का कलाम जो है वो क्या है, वो बीज है, और प्रस्तिश जो है वो क्या है, वो ज़मीन को हमवार करती है, ज़मीन को तैयार करती है। आप बड़ी अच्छी तरीके से प्रस्तिश कर रहे हैं, बात सारा कुछ ठीक है, आपकी मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब तक आप खुदा के कलाम मुक़द्दस को नहीं सुनते, पूरी यकसोई के साथ पर उसके साथ अपना अमल दखल नहीं करते, आप खुदावंद के कलाम को बीज को कंसीव नहीं करते, और जब तक आप कंसीव नहीं करते वो आपके अंदर उगेगा नहीं। तो हम जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। अगर हम अच्छी ज़मीन तैयार करते हैं, वक्त पर पानी देते हैं, वक्त पर उसमें खाद डालते हैं, लेकिन अगर हम उसमें बीज नहीं शामिल करते तो हम फसल की तवक्को नहीं कर सकते।
یہی وجہ ہے کہ جب ہم عبادت میں جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، کسی کانفرنس میں جاتے ہیں، تو وہاں ہم خدا کے کلام کو وہ عزت نہیں دیتے جس کی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی طور پر کسی اعلیٰ رتبے والے کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرض کریں آپ کسی مجسٹریٹ کے جج کے سامنے اس کی عدالت میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے موبائل آف کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ کہیں جج صاحب ہمیں سزا نہ دے دے، وہ ہمارے موبائل کو جو ہے وہ ضبط نہ کر لے۔ لیکن جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ اور اس دنیا کے خالق کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہر وقت کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی فون سن رہا ہے، تو یہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں؟ خدا کہتا ہے جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا، اور جو میری عزت نہیں کرے گا تو میں اس کی عزت نہیں کروں گا۔ اگر ہم اسی کو دیکھیں تو ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں۔ اب مخاطب کون ہیں؟ وہ کاہن ہیں جو میری طرح یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں۔ خدا ان سے مخاطب ہے، وہ کلیسیا کے ساتھ مخاطب نہیں ہے، وہ کاہنوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم تو کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ ایک تو ہم جرم کرتے ہیں اور دوسرا اس ہم جرم پر سٹینڈ کر لیتے ہیں، ہم اس کے اگینسٹ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم جب چرچ میں جاتے ہیں، خدا کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے اندر کو ٹٹولیے گا، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنا جج خود ہے۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی پر فتویٰ لگائے۔ آپ خود اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ کیا ہم خدا کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کی تعظیم دیتے ہیں؟ یا پھر اس طرح کی تعظیم دیتے ہیں جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ تم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہو لیکن تمہارے دل مجھ سے دور ہیں۔ عزیزو، خدا جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ آپ سے گائے بکرے اور بڑی بڑی قربانیوں کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اس نے تو سمپلی سی بات بتا دی کہ اگر تو میرے حکموں کو مانے اور اس پر عمل کرے، اگر تو میری عزت کرے گا تو میں تیری عزت کروں گا، اور اگر یہ تو سب کچھ نہیں کرے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تم کو برکت نہیں دوں گا۔ اب خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے اخبار اس کی 10واں باب اس کی 8ویں آیت میں، اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہو تاکہ تم مر نہ جاؤ۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں، اور خداوند نے ہارون سے کہا تو یا تیرے بیٹے میں یا شراب پی کر کبھی خیمہ اجتماع کے اندر داخل نہ ہو تاکہ تم مر نہ جاؤ۔ اور یہ آج کے لیے نہیں ہے، لکھا ہے یہ تمہارے لیے نسل در نسل قانون رہے گا۔ تو عزیزو، میں اس بات کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ خود چیک کیجئے گا، ہماری کلیسیوں میں، ہماری کوائر میں، ہمارے لیڈران میں کیا یہ بات مروج ہے یا نہیں ہے؟ اگر مروج ہے تو اس سے توبہ کیجئے، اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو خداوند کا شکر کیجئے گا، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ تو میرے حکموں پر عمل کرنا۔ میں ایک ہی حکم کی مثال دینے لگا ہوں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، ہر شخص چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ساری وہ میڈیکیشن کرواتا ہے، بہت ساری سرجریز کرواتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دراز ہو۔ لیکن خدا کہتا ہے متی رسول کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 4 آیت میں، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مارا جائے گا۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے اور ان کے حکم کو نہیں مانو گے، ان کو عزت نہیں دو گے، تو کیا ہوگا؟ تم جان سے مارے جاؤ گے۔
اور اگر خروج 20 باب اس کی 12 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تجھے دیتا ہے دراز ہو. یعنی کہ اگر آپ خدا کے اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں گے، اس کے حکم کو اولیت درجہ دیں گے، تو خدا آپ کی عمر کو بھی دراز کرے گا. اور یہ تو چیزیں ہیں اگر ہم برکت چاہتے ہیں. اور اگر ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے تو ہم یقینی طور پر لعنت کے وارث ٹھہرتے ہیں. اگر ہم احبار کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 27 آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا اور نہ ہی اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا. تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا. میں خداوند ہوں. اگر ہم اپنے جسم کا ہی معائنہ کر لیں، کہیں ہم نے ٹیٹو تو نہیں بنوائے ہوئے جو کہ خدا کے آئین کے خلاف ہے. اگر ہم نے اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑا ہوا ہے تو کیا ہے؟ ہم خدا کے آئین کے خلاف ہیں. اور اگر ہم اپنے بالوں کو اس طرح سے گول کٹواتے ہیں تو پھر ہم کیا ہے؟ خدا کے آئین کے خلاف ہیں. اور اگر اسی طرح ہم عورتوں کے طرف دیکھتے ہیں تو اس طرح 22 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند خدا کی نظر میں مکروہ ہے. سو عزیزو، اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو خدا کے حکم کو مانیے. اگر آپ لعنت کے وارث ٹھہرنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے حکموں سے اجتناب کیجیے. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ باشعور لوگ ہیں، خداوند کے کلام کو جاننے والے ہیں، خدا کے کلام کو سمجھنے والے ہیں. اس لیے آپ سب لوگ چاہیں گے کہ آپ خداوند سے برکت حاصل کریں، خدا آپ کی عمر کو دراز کرے، خدا آپ کی زندگی میں خوشحالی لے کر آئے. تو اس کے لیے عزیزو ایک ہی کام آپ نے کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہم نے کرنا ہے کہ خدا کے حکموں کو ماننا اور اس کے آئین پر عمل کرنا ہے. عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ اپنی زندگی کو خداوند کو دیں. اس کو اگر آپ کی زندگی میں کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کی معافی مانگیں، توبہ کریں اور خداوند کے حکموں پر عمل کرنا شروع کیجیے گا. خداوند آپ کی زندگی میں اب تبدیلی لے کر آئے گا. خداوند آپ کی خاندان میں تبدیلی لے کر آئے گا، اور خداوند آپ کو برکت دے رہا ہے اس سے دگنی چوگنی برکت دے گا. اور جو آپ کے لیے برکات رکھ چھوڑی ہیں وہ بھی آپ کو مہیا کرے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، بڑی برکت دے. آمین. آئیے ہم دعا کریں. قدوس جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے آج ممکن کیا کہ تو ہم سے ہم کلام ہو. اے خداوند، تو نے ہمیں بتا دیا کہ تو ہماری زندگی سے کیا چاہتا ہے. اے خداوند، ہم انسان ہیں، ہم مصرف بیٹے کی طرح ہر وقت غلطیاں کرتے ہیں، لیکن تو ایک وفادار باپ کی طرح خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور تو ہمیں برکت پر برکت دینا چاہتا ہے. آج کے کلام کے وسیلہ سے، فضل ٹی وی کے وسیلہ سے تو نے اپنے لوگوں کو یہ سمجھایا، بتایا کہ ہم کس طرح برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، کس طرح ہم نے تیری عزت کرنا چھوڑ کر غیر معبودوں کی عزت کرنا شروع کر دی ہے. اے خداوند، ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنی سچی اور سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو فضل ٹی وی کو اور زیادہ برکت دے، تاکہ خداوند یہ اسی طرح تیرے خادموں کو بلا کر اب تیری زبان جو ہے لوگوں تک پہنچائے، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. سن اور قبول کر. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے.